فرض روزوں کے مسائل حل حدیثوں سے۔ یہ عام مسلمان کا مسئلہ ہوتا ہے کہ روزوں میں کیا کمی زیادہ ہو سکتی ہے، روزہ جانے کا خطرہ کہاں پہ ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی روزہ داروں کے لیے کچھ معلومات یہاں پہ میں بتانے والا ہوں۔ یہ کچھ حدیثیں ہیں جو حدیثوں کی کتابوں سے میں نے چنی ہیں۔ وہ روزے میں جو مسئلے آتے ہیں، یعنی عام جو روزہ دار ہوتا ہے اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اب کیا کرنا چاہیے، روزے میں کچھ مشکلات آتے ہیں تو اس کو کس طرح حل کیا جائے، یہ آپ کو میں بتاتا آتا ہوں۔ یہ مسائل ہیں روزے کے بارے میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سفر میں روزہ رکھے ہیں اور افطار بھی کیا ہے، یعنی روزہ نہیں رکھا ہے۔ یہ حدیث نسائی اور بخاری میں درج ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حمزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں روزے رکھا کرتا ہوں، کیا سفر میں بھی روزے رکھ سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی چاہے تو روزے رکھو، نہ چاہے تو مت رکھو، تم کو اختیار ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں درج ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تم کو یاد ہے کہ کسی سفر میں سخت گرمی کا زمانہ تھا، یہاں تک کہ لوگ گرمی کی شدت سے اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھتے تھے۔ ان لوگوں میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ ابن رواحہ کے سوا کوئی تیسرا شخص روزے سے نہ تھا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ سفر میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، افطار کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ مسئلے ہیں۔ حضرت کعب ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا اچھی بات نہیں۔ یہ نسائی اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں روزہ رکھنا اچھا نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں سفر میں روزہ رکھنا ایسا ہے جیسے حضر میں افطار کرنا۔ ابو اسحاق کہتے ہیں یہ حدیث قابل اعتبار نہیں۔ ابھی حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو روزہ نہ رکھنا چاہیے، یہ مسئلے کے بارے میں کچھ حدیثیں میں بتاتا ہوں۔ حضرت علی ابن محمد جو بنی عبداللہ ابن کعب میں سے ہے، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے ہم پر چڑھائی کی، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت صبح کا کھانا کھا رہے تھے، مجھ سے فرمایا، آؤ کھانا کھا لو۔ میں نے عرض کیا، میرا روزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کچھ روزے کا احکام بتلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے سفر میں مسافر سے نماز کا کچھ حصہ معاف کر دیا ہے، اور اسی طرح مسافر اور دودھ پلانے والی حاملہ اور حاملہ عورت سے روزہ معاف کرا دیا ہے۔ اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ دونوں باتیں فرمائی ہے یا ان میں سے ایک۔
مجھ کو بڑا افسوس ہے کہ اس دن میرا روزہ کیوں تھا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھایا۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں درج ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاملہ عورت کو جو اپنی ہلاکت کا خوف کرتی ہو روزہ افطار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اس دودھ پلانے والی عورت کو جو بچی کی تکلیف کا خوف کرتی ہو روزہ نہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھنے کا حکم اور اس کے مسائل۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، آپ فرماتی تھی کہ اگر میرے اوپر رمضان کے روزے ہیں تو میں شعبان سے پہلے قضا کر لوں گی۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہم کو حیض آیا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں کی قضا کرنے کا حکم فرماتے تھے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ابھی رمضان کو کوئی روزہ چھوڑنے کا کفارہ، اس کے بارے میں جو مسائل آتے ہیں اس بارے میں حدیثیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ کو کس چیز نے مارا ہے؟ اس نے عرض کیا رمضان میں میں نے روزی کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک غلام آزاد کر دو۔ اس نے عرض کیا میرے پاس غلام کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو۔ اس نے پھر عرض کیا مجھ میں اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھلاؤ۔ اس نے کہا مجھے اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک بوری کھجور کی بھری ہوئی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اس کو لے جاؤ اور صدقہ کر دو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مدینہ میں میرے گھر والوں سے زیادہ ان کھجوروں کا حاجت مند اور کوئی شخص نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں درج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی مضمون کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں اتنا زیادہ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روزے کی بجائے ایک روزہ اور رکھ لینا۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں درج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر اجر کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا اگر وہ پورے سال کے روزے رکھے تب بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ ابھی بھول کر روزہ توڑ دینے کا بیان، اس کے مسائل کے بارے میں 2 حدیث میں بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزی کی حالت میں بھول سے کھا لے تو اس کو شام تک اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ اس کو کھلا پلا دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں درج ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک دن بادل تھا، ہم نے غروب آفتاب کے خیال سے روزہ افطار کر لیا۔ اتنے میں سورج نکل آیا۔ میں نے ہشام سے کہا کہ اس روزے کی قضا کا حکم ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ معاف ہے۔
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. روزے کی حالت میں الٹی کرنے کا بیان، یعنی اس کے کچھ مسائل یہاں پہ بیان کیے جاتے ہیں. حضرت فضالہ ابن ابی عبید انصاری کا بیان ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے. یہ دن آپ کے روزہ رکھنے کا تھا. آپ نے پانی منگا کر نوش فرمایا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج کے دن تو آپ کا روزہ ہوا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن آج مجھ کو یعنی الٹی ہوگی، اس وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو بے اختیار ہے الٹی آ جائے اس پر قضا نہیں ہے، اور خود زبردستی کرے تو اس پر قضا لازم آتی ہے. یہ حدیث ابو داؤد سے لی گئی ہے. ابھی روزے دار کو مسواک کرنا اور سرما لگانے کے بارے میں کچھ حدیث میں بیان کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے بہترین کاموں میں مسواک کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرما لگایا ہے. ابھی روزے کی حالت میں پچھنا استعمال کرنے کا بیان، اس کے کچھ مسائل یہاں پہ بیان کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھنے لگانے والا اور پچھنے لگوانے والا دونوں افطار کر لے، یعنی دونوں کا روزہ جاتا رہتا ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھنے لگانے والا اور پچھنے لگوانے والا دونوں افطار کر لے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. حضرت ابو کلایا سے روایت ہے کہ ایک دن شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقیہ قبرستان جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ روزے کی حالت میں پچھنے لگوا رہا ہے، اور یہ مہینے کی 12 تاریخ تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا، پچھنے لگوانے والا اور لگانے والا دونوں افطار کر لیں، یعنی ان دونوں کا روزہ نہیں رہا. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے ہیں. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. ابھی روزے دار کے بوسہ لینے کی کیفیت کا بیان، اور اکثر یہ جو باتیں ہیں یہ عالموں کو پوچھنے سے لوگ جھجکتے ہیں کہ کہیں لوگ ہم پر ہنسنے نہ لگے، لیکن یہ دینی باتیں ہیں. اس میں کوئی اگر ہنس بھی لیتا ہے تو اس پہ دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک عقل آ جاتی ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ ان باتوں کو، جو باتوں کو ہم جانتے نہیں ہیں اس کو جان لے. یہ دینی باتیں ہیں اور حدیثوں سے ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بوسہ لے لیا کرتے تھے. یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1106. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے کہ رسول رمضان المبارک کے مہینے میں بوسہ لیا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنی حاجت پر ضبط کرنے والا تم میں سے کوئی نہیں ہے. یہ مسلم کی حدیث نمبر 1106 ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزی کی حالت میں بوسہ لیا کرتے تھے. یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1107.
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اگر کوئی شخص بوسہ لے لے اور پھر شوہر بیوی دونوں روزے دار ہوں تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا دونوں کا روزہ جاتا رہے گا۔ روزے دار کی مباشرت کا بیان، اس کے بارے میں جو مسئلے ہیں اس کے بارے میں حدیث ہے۔ حضرت ابراہیم کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اختلاف فرمایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس پر تم لوگوں سے زیادہ قادر اور مالک تھے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1107۔ تنزل